دو باتیں سن لیجئے کہ اب یہ وقت بڑا اچھا وقت ہے کہ مستحق سامنے ہیں. ہمیشہ والد دعا کرتے تھے, میں نے اپنے پیروں سے یہ جملے سنے ان کی زبان سے, مولا مستحق کو بھیج, مستحق کو بھیج. خیرات کرنے سے پہلے وہ کہتے مولا کسی مستحق کو بھیج دے, جو حقدار ہے, جس کو دینا لازم ہو, برابر لگتا ہے, اس کو بھیج. تو یہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں, کیونکہ مستحق غیر مستحق آ جاتے لوگ, کھا کے دوسروں کو بیچتے رہتا ہو بریانی, پھر اس کے بعد جو ہے آ کے پیسے بھی لے جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے سے زیادہ جو مستحق ہے, بھوکا کوئی مر رہا ہے اور یہ کہے کھانے لے کے بھر کے دوسروں کو بھیج رہا ہے, تو مستحق کو بھیج. تو اللہ یہ اس مستحقین کا جو ہے اب بہت سارے مستحق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ کرونا کے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں, یہ غریب مزدور بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہمارے بھائی بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں. مسلمان مزدور جو صبح محنت کرتا شام کو روٹی کھاتا, صبح محنت کرتا, اور اتنے دل والے لوگ, وہ غربت میں بھی جو ہے خیرات کرنے والا آدمی, وہ غربت میں بھی جو ہے اپنی اللہ کو خوش کرنے کے کام سے جو ہے کبھی دور نہیں ہوتا, خیرات کرتا جتنا اس سے ہو سکا. ایسے لوگ آج جو ہے خاموش ہو چکے ہیں. منہ کھولنے کے لیے شرم اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو ہے کیسے کہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں, کس سے کہیں گے. ایسے وقت پہ یاد رکھو تم کو ایک زرین موقع ہے, بڑا سنہری موقع, لوٹ لو. خدا کی قسم ایسا موقع جو ہے بہت کم موقع آتے ہیں ایسے. تو اس بار میں تمام پیر بھائیوں سے, پیر بہنوں سے میری گزارش ہے کہ عید کا کپڑا کوئی پیر بھائی ہمارا خریدے گا نہیں, کوئی پیر بہن نہیں خریدے گی. اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لیں گے عید کے دن. اب کس کے لیے لیں گے؟ آقا کی امت, میرے آقا کے غلام باندیاں, ان کے بچوں کے لیے جو کرونا کے آفت سے ستائے گئے ہیں, ان کے بچوں کے لیے لیں گے. اور یہ کپڑے جو ہے تمہارے قیامت تک تمہارے نسلوں کے بچوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. یاد رکھو, لکھ کے رکھو. آج تم اپنی دلہن کے لیے ساڑی مت خریدو, اپنے بھائی, اپنے پڑوسی جو غریب ہے اس کے لیے ساڑیاں خریدو. وہ نہیں, وہ ساڑیاں نہیں, وہ اکثر لوگ ملتے ہو زکوٰۃ کے ساڑیاں دو, میں اس کا مخالف. 50 روپے میں ساڑی ملتی ہے, دکان پہ لگ کے رہتا ہے نمبر 100 روپے ساڑی. ایسی ساڑی دینا نہیں, میں اس کا مخالف. مجھے کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے, میں ماننے والا نہیں. مجھے سمجھاؤ یہ کہاں کا جو ہے یہ طریقہ ہے کہ وہ خیرات کر رہے ہو جو کبھی استعمال نہیں ہو سکتی یہ چیز. نہیں کم سب کو ملے گا, سب کو دو. موٹے کاٹن کا کپڑا لو جو 4 دن استعمال ہونے کے قابل دو رہے, ایسا کپڑا دو. کہاں کا ایک ساڑی ایک مرتبہ اگر وہ پانی میں ڈال دے تو پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تمہارا نام تو ہو گیا دے دیے بول کر, تمہارا نام دینے والوں میں تم نے لکھوا لیا, مگر کہاں پہنچا. اور دینے والے یاد رکھو تمہارے باپ کا نہیں دے رہے ہو, ہمارے باپ کا ہم نہیں دے رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں دیا, بھیک میں پل رہے ہیں آپ اور ہم جو دے رہے ہیں نا, یہ ہمارا نہیں دے رہے, ہمارا نہیں دے رہے ہیں. حکومت کو ٹیکس دے کے ہم کبھی حکومت سے جھگڑتے نہیں کہ ہم نے دے دیا, دینا تھا دے دیے. مدراس میں کہتے دم دبا کے دے دیے, دم دبا کے دینا پڑا, دے دیے. مگر یہاں تو جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں جو دے رہے ہیں یہ ان کے لیے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کیا دیا تھا کہ وہ جو نعمت ہے نا, دے دینا, جس کے لیے دے دینا. پوسٹ مین جو ہے بہت سارے پیسے, اب تو پوسٹ مین کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. پہلے پوسٹ مین تھیلی میں لاتا تھا پیسے, 1 لاکھ روپے, 50,000 روپے, بڑے شان سے آتا. ساری شان اس کی گلی میں ختم ہو جاتی گھر کو جانے سے پہلے. اگر وہ لے کے گھر میں چلا گیا, بیگ لا کے بیوی کو, آؤ جی آؤ دلہن, دیکھو دوسرے دن کہاں بیٹھا, سلاخوں کے پیچھے ہے نا. وہ کیوں, اس کے ہاتھوں میں کس لیے دیا گیا تھا؟ غریبوں کو دینے, جو حقدار جو ہیں اس کے, جن کو میں نے ایمو آئی تھی, ان کو پہنچانا تھا. یہ نہیں لے سکتا, ہاتھ میں تو رکھ سکتا ہے, لے نہیں سکتا, دے دیتا ہے, دینے کے بعد روتا نہیں. اسی طرح آپ بھی دینے کے بعد مت پریشان ہو جائیے کہ وہ جو گیا نا وہ اسی کا مال تھا. وہ
اب آپ کے پاس رہ گیا تو پریشان ہو جاؤ گے، کہیں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. تو خیر، لہذا اس بار میری ایک پیر بہن ساڑی نہیں خریدے گی، وہ لباس نہیں خریدے گی، انشاءاللہ نہیں خریدے گی. میرا ایک پیر بھائی ایک تاگا خریدے گا نہیں انشاءاللہ، ایک ٹوپی نہیں خریدے گا. وہ کہ فرض صبح رات کو جا کے ٹوپی خریدنا، وہ کیا حماقت ہے معلوم نہیں. وہ گھومنے کے لیے کچھ بہانہ، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. ہاں، بہر ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ ایک تقریب بنا دو، گیٹ ٹوگیدر. تو لوگ اکثر، ہمارے بچے بھی نکلتے ہیں رات میں، بابا ٹوپی نہیں ہے. مطلب ٹوپیاں تو جو ہے بھری پڑی ہوئی ہیں، ٹوپیاں نہیں. اب ٹوپی کا بہانہ، کوئی آتے میری چپل نہیں ہے، مطلب بغیر چپل کے پھرو، وہ بھی سنت ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ تو آپ جو ہے ایک ٹوپی نہیں خریدنا، ایک چپل نہیں خریدنا. اگر ٹوٹ کر ہیں تو خرید لو، ہو سکا تو سی لو تمہاری چپل سی کے پہن لو. غریب کو چپل پہنا دو. اور جو تم لیتے تھے وہ 100 روپے کی ساڑی نہیں، 100 روپے کی ساڑی نہیں، جو تم لے رہے ہیں نا وہ دے دو. اب مطلب ساڑیاں لے کے دینے کی ضرورت نہیں. اب چاند بھائی بول دیے ساڑیاں لے، کپڑے نہیں، جاؤ وہ گھر کے جو بھی مردوا ہے، گھر کا مالک، آپ کا بھائی غریب، وہ اور اس کی بیوی دونوں کے سامنے. کیونکہ بعض مقامات پر جو ہے پیسے کچھ ذرا غلط خرچ ہو جاتے. اگر ہمارے بھائی اگر تیز مزاج کے ہوں تو وہ لوگ جو ہے کچھ خرچہ کر دیے، ادھر ادھر کر دیے. تو اس واسطے دلہن بھی ساتھ رہے تاکہ دونوں مل کے وہ پیسے کو سنبھال سکیں. وزن زیادہ ہوتا ہے نا، حفاظت بھی ہو جاتی، سیکورٹی بھی ہو جاتی پیسے. تو کبھی یہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان سے پوچھیں، دو بھی. تو دونوں کے سامنے جو ہے آپ جا کے بولیں یہ قبول کر لو. اے لو آلو. نہیں، تو کون بولتا ہے؟ اس کو 10 روپے دے رہا ہے، تو 100 لے رہا ہے. بھکاری ہے تو بھکاری ہے. تو جا کے زور کر رہا ہے، لو 1000 روپے. نہیں، اماں لے لو، اماں آپ لے لو، اللہ کے سے لے لو. یہ میرے طرف سے ہے، یہ عامر کے غلام کے طرف سے ہے. یہ بول کے دو، یہ عامر کے غلام کے طرف سے ہے، پیر عامر کلیمی کے غلام کے طرف سے ہے، یہ کملی والے کے غلام کے طرف سے، کملی والے کے کتے کے طرف سے ہے، غوث اعظم کے غلام کے طرف سے. لے لے اماں، قبول کر لے، قبول. بڑے اس سے محبت کے ساتھ دو اس کو. یاد رکھو ہر آدمی کو. اور جتنے کپڑے تمہارے لگتے تھے، چالاکی مت بتاؤ. اور چاند بھائی بولے صحیح بات ہی. اب ہوگا، اب ایک بار جو ہے 1 لاکھ روپے کے کپڑے لیتے تھے، اب یہ بات نکو 500 روپے دیکھو جاؤ جی. چاند بھائی بولے دو، بالکل نہیں، 1 لاکھ بھی دے دے. تو جتنے کپڑے خریدتا تھا، میرا پیر بھائی جتنے کپڑے خریدتا تھا، وہ پورے پیسوں کے اپنے رشتے دار، باہر جاؤ نہیں، اپنے رشتے دار، پڑوسی، اگر پڑوسی میں اگر کافر بھی ہے تو اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دو. مشرک ہے تو اس کو بھی دو. اگر تکلیف میں ہے دے دو. دنیا جان جائے کہ اللہ والے اپنے لوگوں کو، اپنے دیوانوں کو کیا بناتے ہیں. اور میرے مولا راضی ہو جائیں. یہ عید یاد رکھو، بس گھر میں پکاؤ کھاؤ، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کپڑے نو کپڑے، یہ عید میں نہیں. نو چپل، نو ٹوپی. باب ہیں اللہ کے فضل سے 7 پیڑھی کے واسطے ہی.